خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی مولد پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب جمعے کے دن کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رحمت عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے، گھڑی، ایک ایسا لمحہ ہے کہ جس لمحے کے اندر فرمایا جو شخص اگر کسی کو اللہ اس کی موافقت نصیب فرما دے، توفیق نصیب فرما دے، اس گھڑی تک اللہ اس کو پہنچا دے، فرمایا کہ اس گھڑی کے اندر جو خیر کا سوال کرے گا عطا اللہ، اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اب یہ گھڑی کس دن ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن۔ اب جس طرح اللہ پاک نے ہر رات عبادت کرنے کو اجر فرمایا، اجر کا ذریعہ بنایا، اسی طرح اللہ نے راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات کو منتخب کر لیا کہ بھئی اب لیلۃ القدر کی ایک رات میں عبادت کرو گے تو ہزاروں مہینوں کی عبادت کا اجر دے دوں گا۔ اسی طرح اللہ پاک نے جمعۃ المبارک کے دن پورے وقت میں سے ایک گھڑی کو مختص کر دیا کہ جو مانگو گے ملے گا۔ علماء مفسرین نے لکھا کہ دو وقت ایسے ہیں جن میں یہ چانس ہے کہ یہ گھڑی ہمیں نصیب ہو جائے۔ دو وقت ایسے ہیں، فرمایا پہلا وقت جس وقت امام خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے اور جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے، فرمایا اس دوران جو گھڑی ہے اس وقت آدمی جو رب سے سوال کرے گا اللہ پورا کریں گے۔ دوسری گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عصر سے لے کر مغرب تک یہ جو وقت ہے جمعہ کے دن انتہائی زیادہ مبارک وقت ہے۔ ایک اس میں یہ گھڑی کے بھی چانس ہیں، دوسرا یہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، تیسرا یہ پورے دن کا نچوڑ ہے۔ جو نچوڑ ہوتا ہے وہی خاص ہوتا ہے، پورے دن کا نچوڑ ہے یہ عصر کا وقت۔ فرمایا اس اعتبار سے یہ دو گھڑیاں ایسی ہیں کہ ان دو گھڑیوں میں آدمی جو بھی سوال اللہ پاک سے کرے گا اللہ قبول فرمائیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ اب یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کہ ہم جمعہ کے دن ان دو گھڑیوں میں ہی دعا کریں۔ فرمایا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے۔ بعض روایات میں آتے ہیں 27ویں شب کو بھی ہے، 27ویں شب کو زیادہ چانس ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر کے 27ویں شب کو زیادہ چانس ہے، اسی طرح جمعے کی ان وقت دو گھڑیوں میں زیادہ چانس اس لیے ہے یہ وقت توجہ اللہ کا ہے۔ دیکھا آپ سارے یہاں بیٹھے ہیں، نہ آپ کی دکان کی طرف توجہ، نہ آپ کی کاروبار کی طرف توجہ، نہ آپ کی فیکٹری کی طرف توجہ، نہ اولاد کی، سب کی توجہ میری طرف ہے اور اللہ کے رسول کی بات سننے کی طرف ہے۔ ہماری ساری توجہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کی طرف ہے۔ تو اب یہ توجہ اللہ ذریعہ بن جاتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے یہ ضروری نہیں ہے آپ میرا بیان سن کر دو ہاتھ اٹھا کر لگ جائے، دل ہی دل میں جو آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو کے جو مانگتا جائے گا اللہ اس کو دیتے جائیں گے۔ یہ ہماری توجہ جتنی اللہ پاک کی ذات کی طرف بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کی عنایت ہمارے لیے اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اس لیے ہم اس بات کی فکر کریں۔ ایک تو اب حضور نے فرمایا ممبر پر بیٹھنے سے ہماری عادت شریفہ یہ ہے، مزاج گرامیہ یہ ہے، ہم اس وقت جمعہ کے دن تشریف لاتے ہیں جب مولوی صاحب کے ممبر سے اترنے کا وقت کیا اتر چکے ہوتے ہیں۔ جب اتر گئے تو پھر کیا ملے گا ان کو اس وقت میں جو بیٹھنے کے شروع کے وقت میں تھے ہی نہیں۔ اس لیے ہم اپنے طبیعتوں کو، مزاجوں کو تبدیل کریں کہ ہفتے میں ایک جمعے کے دن ہوتا ہے، اگر روز جمعے کے دن ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہفتے کے ایک دن ہمیں وقت پر نہیں آیا جاتا، اگر ہمیں روزانہ کہا جاتا تو پھر ہم کیا کرتے؟
یہ اس لیے یہ اس چیز کی اہمیت کو پیدا کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پورا جمعہ کے دن ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں، اپنے کام کاروبار سے ہٹ کر، اس لیے فرمایا جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، جمعہ کے دن سورۃ کاف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے فرمایا جمعہ کے دن سورۃ یاسین اور اس کے بعد کی سورۃ صافات، جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ یاسین اور سورۃ صافات یہ دونوں اکٹھی صورتیں ہیں، فرمایا جمعہ کے دن پڑھ کر جو دعا کرے گا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں جمعہ کے دن اعمال میں لگنا چاہیے، چاہے ہم دوسرے دھندوں اور دوسرے کاموں میں لگ جائیں۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔